اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، یعنی وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے جنتیں ہیں، ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزقا، اور جب بھی ان میں سے ان کو کوئی پھل دیا جائے گا ان باغوں میں سے، تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے کھلایا گیا تھا۔ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا، اور پھر ان کو اسی جیسے پھل اور بھی دیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اس جنت میں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جنت کے لوگوں کو ایک ہی طرح کے پھل دینا، یعنی وہ لوگ کہیں گے جب ان کو پھل دیے جائیں گے تو وہ لوگ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو ہمیں دیے جا چکے ہیں۔ تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوگا، مطلب جنت میں وہ پھل ان کو پہلے دے دیے جائیں گے اور پھر وہ کوئی پھل مانگیں گے تو وہی دیے جائیں گے۔ تو یہ ایک تفریح ہوگی، مطلب وہاں پر ہنسی مذاق کا ماحول ہوگا، خوش مزاجی کا ماحول ہوگا، تو اس لیے وہاں پر جنت میں تفریح کا ایک ماحول ہوگا۔ لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ پھل ان کو دیے جا رہے ہوں گے تو وہ وہی پھل ہوں گے جو ہم دنیا میں کھاتے ہیں۔ دنیا میں جو یہ ہم جتنے بھی طرح کے پھل ہیں وہی پھل جنت میں ہوں گے، لیکن ان کا جو ٹیسٹ ہوگا اور جو ان کی کوالٹی ہوگی وہ بہت اچھی ہوگی، وہ تو جنت کے حساب سے ہی ہوگی۔ مطلب یہ بھی آتا ہے احادیث میں کہ ایک بائٹ ہم اس میں لیں گے تو اس میں 40 طرح کے اس میں مزے ہوں گے ایک ہی بائٹ میں، اور وہ ہر بار اس کا مزہ بڑھتا جائے گا اس پھل کا۔ تو جنت کے پھل اس طرح ہوں گے اور پھر ان کو وہی دیا جائے گا، یعنی ان کو شکل وہی ہوگی جو دنیا کے پھلوں کی ہیں، لیکن وہاں کے پھلوں کی بات ہی الگ ہوگی۔ تو وہ اس لیے کہیں گے کہ یہ پھل تو ہمیں دنیا میں بھی دیے گئے تھے، یہ تو وہی پھل ہیں، جیسے یہ تو انار ہے، انار کا تو بہت بار ذکر ہے، یہ تو آم ہے، جو بھی ہم پھل کھاتے ہیں، یہ تو سیب وغیرہ کچھ بھی ہے۔ تو ان کو اس وجہ سے وہ سوال کریں گے کہ یہ تو دنیا کے ہی پھل ہیں، لیکن جب وہ کھائیں گے تو انہیں پتہ لگے گا کہ یہ تو جنت کے پھل ہیں۔ پھر ان کے بعد فرمایا گیا ہے کہ ان کو پاک بیویاں ملیں گی۔ تو پاک ایک تو کیریکٹر کے حساب سے ایک ہماری اپنی بیوی ہوگی جو ہم لوگوں کی دنیا میں ہوگا جو ہمارے، اور پھر وہ جو وہاں پر الگ سے ملیں گی حوریں، وہ ان سب کا ذکر ہوا۔ تو ان کو پاک کیوں کہا گیا؟ ایک تو کردار میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کردار میں وہ بہت پاک اور صاف ہوں گی، اور ان میں کوئی بد اخلاقی نہیں ہوگی، ان کی عادت پاک ہوگی۔ اور ہم بھی جائیں گے، جیسے ہمارے اندر بہت سی کمیاں ہیں اس دنیا میں، تو جنت میں جب ہم جائیں گے تو دروازے میں داخل ہونے سے پہلے جو ہماری دل کی جو کمیاں ہیں، جو ایک حسد کا ہمارے اندر جذبہ ہے، جلن کا، دوسروں کی برائی کرنے کا، دوسروں کو گرانے کا، ان کی ٹانگ کھینچنے کا، یہ ساری جو دل کی بیماریاں ہیں یہ جنت میں جانے سے پہلے ہمارے دل سے کھینچ نہیں جائیں گی۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو جیسے نیک لوگ ہیں، اب وہ بہت نیک ہیں، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کوئی شکایت آ گئی۔ اللہ کے لیے انہوں نے ایک دوسرے کو معاف بھی کر دیا کہ ہم نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کر دیا کیونکہ وہ نیک ہیں، لیکن دل میں وہ بات رہ جاتی ہے۔ دل کا آدمی کچھ نہیں کر سکتا، دل جو ہے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا، اس میں کوئی بات چلی جائے تو چلی جاتی۔ تو یہ چیزیں جو اللہ کے نیک بندوں میں ہوں گی، اور پھر یہ تو نیک لوگوں کی بات ہو گئی، تو ہر کوئی نیک تو جائے گا نہیں، ہم جیسے لوگ بھی جائیں گے، جو اگر اللہ کی رحمت ہوئی اور ہم لوگ گئے تو ہم لوگوں کے دل میں تو بہت ہی کجی اور ٹیڑھا پن ہے۔ تو ہم جیسے لوگوں کو بھیجنے سے پہلے بھی ہمارے دل میں جو کمیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نکال کے بھیجے گا۔ تو وہ جو بیویاں ہماری ملیں گی، جو اس دنیا سے ہی جائیں گی، ان کے دلوں سے بھی جو کمیاں ہوں گی وہ بھی نکال دی جائیں گی، اور وہاں پر بھی جو نیک لوگوں کو ملیں گی بیویاں، ان کے دل میں تو ہوگی ہی نہیں، وہ تو بنی ہی وہاں پر ہیں، تو یہ اس چیز سے پاک ہوں گی۔ اور پھر دوسری پاکی ہے کہ ان کے جسم بھی پاک ہوں گے، جیسے ہم دنیا میں ہمارے پسینے اور ہماری جو ہم ویسی فریش ہو کر آتے ہیں تو وہ جو گندگی ہوتی ہے جس میں بدبو آتی ہے اور جس سے انسان گھن کھاتا ہے، اپنی ہی چیز سے انسان کو گھن آتی ہے، تو وہ چیز بھی وہاں نہیں ہوگی، نہ ان کے اندر ہوگی اور نہ ہمارے اندر ہوگی، وہ چیز بالکل ختم ہو جائے گی۔ کوئی غذا بھی کھائیں گے تو انشاءاللہ وہ ایسا ہوگا کہ ہم کھائیں گے اور وہ ڈکار آئے گی اور وہ
ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار بھی اس میں وہ بدبو والی نہیں ہوگی کہ اس میں وہ کھانے کی کوئی خوشبو ہو، وہ خوشبو جیسے عطر میں آتی ہیں، کسی خوشبودار چیز میں آتی ہے، وہی خوشبو کی ڈکار ہوگی۔ تو ان چیزوں سے وہ پاک ہوں گی، تو یہ ان کی ایک کوالٹی بتائی گئی ہے کہ ان کے اندر پاکی کی کوالٹی ہوگی۔ پھر آخر میں فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جیسی دنیا کی نعمتوں میں ایک کمی ہوتی، دیکھیں ایک تو جنت کی نعمتوں کا کیا ہے کہ وہ ایسی ہیں، اتنی اچھی ہیں کہ ان کا تصور بھی ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتا۔ دنیا میں تو ہمیں، کیونکہ ہم نے دنیا کی چیزیں دیکھی ہیں نا، تو دنیا کی چیزیں دیکھنے کی وجہ سے کہ جنت کی چیزوں کا تو کوئی تصور بھی نہیں ہے، لیکن کچھ ہمیں آئیڈیا ہو جائے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار دنیا کی چیزوں سے ہی مثال دیتا ہے کہ دنیا کی بیسٹ چیزیں چننے کے بعد ہمیں بتاتا ہے کہ تم یہ چیز اچھی سمجھتے ہو، اس سے لاکھوں اور کروڑوں اربوں گنا اچھی چیز جنت میں ہے، لیکن وہ ہم سوچ لیتے ہیں کہ چلو اس سے 100 گنا اچھی ہے، لاکھوں گنا اچھی ہے، لیکن ہم کتنا بھی سوچ لیں اس کی کوالٹی جتنی اچھی ہوگی ہم وہاں تک اپنا ذہن نہیں لے کے جا سکتے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ تھوڑا ہمیں کچھ سمجھ میں آئے اس وجہ سے دنیا کی نعمتوں کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ تو کوالٹی تو بہت اچھی ہونے والی ہے، کوالٹی میں تو یہ سمجھ لیں کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اس کو مچھر کے پر کے برابر۔ اور ایک بکری، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو ایک بکری پڑی ہوئی تھی، اب اس بکری کا کیا تھا کہ وہ مرا ہوا بچہ تھا بکری کا، اور وہ سڑ رہا تھا، کیونکہ جب مر جاتا ہے تو کیڑے لگ جاتے ہیں، تو اس کو آپ نے چٹکی سے اٹھایا کیونکہ وہ سڑ رہا تھا، اس میں بدبو آ رہی تھی، اور لوگوں سے پوچھا اپنے صحابہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اس کو خریدو گے؟ تو صحابہ بولے اللہ کے رسول اسے تو ہم فری میں نہیں لیں، خریدنا تو دور کی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جتنا اس سے گھن کھا رہے ہو اور اس کو حقیر سمجھ رہے ہو، اس سے زیادہ حقیر اللہ کی نظر میں یہ دنیا ہے۔ تو اللہ کی نظر میں اس دنیا کی قیمت یہ ہے، لیکن وہی رب جو اس دنیا کو اتنا حقیر جانتا ہے وہ اپنی جنت کی تعریف کرتا ہے۔ تو جس جگہ کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں خود اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ کتنی خاص جگہ ہوگی جس کے بارے میں اللہ تعریف کر رہا ہے۔ اور دنیا جس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، جس کی اچھائیوں کو، جس کی روشنیوں کو، جس کی رونقوں کو دیکھ کر ہم پاگل ہو جاتے ہیں، اس کو اللہ اتنا ذلیل اور نیچے کی چیز بتاتا ہے۔ ہاں کچھ چیزیں اس دنیا میں اچھی ہیں، وہ اس لیے اچھی ہیں کہ انسان کو پتہ چل جائے کہ خوشی اور لذت جو کہ اسے جنت میں ملنے والی ہے وہ فیل کیسی ہوتی ہے، تو اس کو تھوڑا سا فیل کرانے کے لیے کچھ نعمتوں کی پرچھائی سمجھ لیں، جنت کی نعمتوں کی کچھ عکس اس دنیا میں ڈال دیا گیا ہے جو ادھر کی نعمتوں کی شکل میں ہمیں دکھتا ہے، تو اس پر شکر کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ بھی نعمتیں ہیں دنیا میں جو چیزیں ملتی ہیں۔ خیر وہ الگ موضوع ہے۔ تو ایک تو کوالٹی بہت اچھی ہے وہاں کی چیزوں کی، یہ ایک وہاں کی چیزوں کی خاصیت ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم فیہا خالدون، وہاں کی جو نعمتیں تمہیں ملیں گی وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے ملیں گی، تم وہاں ہمیشہ رہو گے، تو تمہیں کبھی یہ ڈر نہیں رہے گا کہ میں یہاں سے نکل جاؤں گا، میں بوڑھا ہو جاؤں گا، کبھی میں زیادہ کھا لوں تو میرا پیٹ خراب ہو جائے گا، کبھی میں زیادہ، مطلب یہاں پر کیا ہوتا ہے اگر کسی چیز کو زیادہ انجوائے کرنے لگے آدمی نفس کی وجہ سے، کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے اور ہم اسے زیادہ وقت تک کرتے رہیں یا کسی اچھی چیز کو کھاتے رہیں، تو ایک ہی چیز ہم ریپیٹ کرتے رہیں تو ایک تو وہ بری لگنے لگتی ہے، دوسرا یہ چیز کہ وہ ہمیں باڈی کو بھی نقصان دینے لگتی ہے، چاہے کتنی فائدہ مند چیز ہو۔ ایکسیسو اماؤنٹ میں کچھ بھی کھایا جاتا ہے تو وہ کیا نام ہے، نقصان ہی دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ چیزیں ملنا، اس کا جو ایک کنڈیشن ہے وہ نیک اعمال ہے، اور نیک اعمال سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسری شرط، نیک اعمال جیسے لوگ کرتے رہیں لیکن نیک اعمال اکلوتے طور پر آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتے، ایمان اس کی شرط ہے۔ ایمان کے بعد آپ یہ سمجھ لیں کوالیفائی، ایلیجیبل ہو جاتے ہیں جنت میں جانے کے لیے، پھر آپ نے خود کوشش کرنی ہے اپنے نیک اعمال سے کہ اس میں آپ کو داخلہ مل جائے۔ تو دو چیزیں شرط ہیں، ایمان لانا ضروری ہے اور ایمان کے بعد نیک اعمال آپ کے گنے جائیں گے، ورنہ آپ ایلیجیبل ہی نہیں ہیں تو آپ ایگزام میں نہیں بیٹھ سکتے، ابھی آپ ایگزام میں ہیں ہی نہیں بیٹھے ہوئے اس دنیا کے، تو آپ نے ایمان لانا ہے، پھر آپ نے جنت کی کوشش کرنی ہے۔